بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری دوسری ویڈیو ہے جو سواد اور لمبی با پر مشتمل ہے۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے بجز اس کے غنّے کے۔ بس اس کا غنّہ جو ہوتا ہے جس طرح سین میں غنّہ ہوتا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ سین کے لیے غنّہ لازمی ہے، جس طرح سین کے دندان اس کے لیے لازمی ہوتے ہیں، یعنی سین اس دندانوں کے بغیر نہیں آتے ہیں، تو اس طرح سواد اور سین یا زواد اور شین یہ غنّے کے بغیر نہیں آتے، بالکل ایک ہی جیسے ہے۔ اس کا غنّہ اگر الف کے ساتھ ہے، دال کے ساتھ ہے سواد اور لام کے ساتھ ہے، لام الف لا کے ساتھ ہے، تو اس کا غنّہ پیالہ نما شکل ہوتا ہے، یعنی اس میں تھوڑی سی گہرائی ہوتی ہے۔ اور اگر ہا میم یا اور لمبی یا کے ساتھ ہوں تو بجائے اس کے کہ اس طرح بن جائے غنّہ الٹا ہو جاتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر سین کے ساتھ ہے یا سواد کے ساتھ ہے اور طا کے ساتھ ہے، عین کے ساتھ ہے، فا کے ساتھ ہے اور قاف کے ساتھ ہے، تو یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دندان کی شکل میں ہے اور یہاں پر دندان کے بعد پھر ایک مختصر سی جگہ اس کے لیے چھوڑی گئی ہے، جس طرح نشست ہوتی ہے، کرسی ہوتی ہے، سیٹ ہوتی ہے، تو اس طرح یہ جگہ اس کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم جس سواد کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی یہاں سمجھ لے کہ یہاں غنّہ معمولی سے اس طرح اور اس کے ساتھ دندان بھی شامل ہے اور اس طرح اس کے ساتھ یہ اس طرح بنا ہوا ہے غنّہ۔ باقی سواد کے متعلق ہم نے پہلے مفردات کے سواد میں کہا تھا کہ درمیان میں جو شکل بنے گی وہ کدو کا جو تخم ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے، تخم کدو، اور باہر سے مدنما یعنی جس طرح چھری ہوتی ہے، وہ چھری جو مچھلیاں کاٹنے والے ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ چھری ہوتی ہے مدنما شکل، تو اس طرح یہ سواد بھی اس طرح شکل اس کی بن جائے گی۔ اور با کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ با پوری با زمین پہ نہیں لگے گی، اس کے لیے ہم جو کہتے ہیں کہ یہ سطر پہ لگے گی، بلکہ پوری با ہوا پہ ہے، جس طرح ایک خربوزہ ہوتا ہے اور وہ کسی ہموار سطح پہ جگہ پہ ہم رکھ دیتے ہیں تو پورا جو خربوزہ ہوتا ہے وہ زمین پہ نہیں لگتا، مختصر سا لگتا ہے اور باقی ہوا میں یہ فینڈنگ ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ سواد کے ساتھ یہ با مفرد ہے یا مرکب ہے جو بھی ہے تو یہ مختصر سا لگتی ہے، تقریباً 3 یا 3.25 اس طرح یہ با لگتی ہے، باقی ہوا میں ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور باقی اس کی پیمائش یہ جو ہے مفرد با ہے یا مرکب ہے، اگر اخیر میں ہے بہرحال درمیان میں تو شکل اس کی تبدیل ہوتی ہے، دندانے کی شکل میں ہوتی ہے، لیکن اگر اخیر میں ہے تو 11، 9 اور 13 سب سے زیادہ یعنی لمبی جو با ہم بنا دیتے ہیں وہ 13 ہے، اور درمیانے درجے کی جو با ہوتی ہے وہ 9 ہوتی ہے۔ درمیانے درجے کی با 11 ہوتی ہے اور کم سے کم جو با ہم لکھتے ہیں وہ 9 قط ہوتی ہے، اور اس کی جو گہرائی ہوگی وہ 1.5 قط ہوگی، 1 سے 1/2۔ اور یہاں پر سواد کی جو لمبائی ہے یہاں اس اعتبار سے تو یہ 1.5 قط ہے، اور یہاں سے اگر شکل اس کی چوڑائی کے اعتبار سے اس کو ناپیں تو یہ تقریباً پورا قط ہے یا پونا قط ہے، 3/4 ہے، اور باہر سے اس کی تقریباً پیمائش اس طرح بھی 2 بنتی ہے، 2 قط، اور اس طرح یہ بھی 2 قط بنتا ہے۔ البتہ یہاں پر زمین سے اس کو ہم اوپر لگا دیں گے، یہ تقریباً 2 قط اوپر رکھے گئے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہم تفصیل پہ بحث کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو لوکیشن کیا ہے اس کی کہ اس کو ہم سطر اول پہ بھی نہیں رکھیں گے بلکہ سطر ثانی کے اوپر تقریباً 1 قط ناپیں گے اس کے لیے، اور اس کو ہم یہاں رکھیں گے۔ 1 قط یہاں پہ ہم نے رکھ دیا، چلو دوبارہ رکھ دیتا ہوں یہاں، اور پھر اس کے بعد اس پہ ایک ٹک لگا دیتے ہیں، اور اس طرح دوسرا یہاں سے یعنی 1.5 قط کے بعد یہاں پر اس کی اونچائی پہ اس کو رکھیں گے، اور یہاں اس طرح اس ہاتھ سے اس کو شروع کر دیں گے اور یہاں اس کو شارٹ کٹ لے کے آئیں گے، پھر اس کے بعد یہاں 1/4 قط رکھیں گے اور پھر یہاں سے دوبارہ اس کو لائکیں گے اور یہ اس طرح بنا دیں گے، اور سیاہی ہم کم استعمال کر دیں گے، پھر اس کے بعد یہاں پہ اس کو اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر دیں گے۔ بس ہم نے پہلا مرحلہ سر کر لیا اور آسانی کے ساتھ ہم نے اس کو بنا دیا۔
اس کے بعد یہ جو خط ہے ہم اس کو اس میں گیر دیں گے اور قلم کو رکھیں گے اور مد کی شکل میں ہم نیچے آنے کی کوشش کر دیں گے. یہاں پہ دیکھیے یہاں پر آسان سے ہم نے بنا دیا. البتہ تھوڑا سا یہاں پہ اس کو اوپر اٹھا دیں گے. یہاں پر گول کرنے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ یہاں پر نیچے سے آرام سے آئیں گے. یہ دیکھیے آرام سے ہم نے اس کو بنا دیا. پھر اس کے ساتھ غنہ اس کا جو بنانا ہے ہم نے اس کے ساتھ ہم متصل آ جائیں گے اور پھر یہ جو سطر ثانی ہے اس سے نیچے تقریباً اس طرح لائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری لکیر پیچھے کی طرف سے اس کو گولائی کے شکل میں آ جائیں گے. یہاں پہ تو یہاں پر یہ دندان بنا دیں گے، واضح کر دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ بنا دیں گے. تو اس میں ٹچنگ کر دیں گے، مرمت کر دیں گے اور آسانی سے اس کو ہم فل کر دیں گے. اس کے بعد نمبر جو ہے وہ کس کا ہے؟ با کا ہے. تو با یہاں پہ تھوڑا سا ترچھا رکھیں گے اور اس کی پیمائش یہاں سے رکھیں گے 2 3 4 5 اور یہ 6 اس کا مرکز ہو جائے گا اور یہاں سے اس کی پیمائش کر لیں گے 1.5 قط. 7 8 9 10 اور یہ 11 اس کی لمبائی ہو جائے گی. اور یہاں سے ایک شاخہ اس طرح نکال دیں گے کہ یہاں پر اس کے ساتھ آرام سے اس کے درمیان میں آ جائیں گے، شیپ بنا دیں گے. پھر اس کے بعد اوپر فراز بنا دیں گے اور پھر یہاں سے بھی یہاں ایک بات رکھے کہ اگر قلم کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے تو تقریباً یہاں سے 2 حصے با یہاں سے اور پھر آخر میں پورا قط با استعمال ہو جائے گی. یہاں پر ہم نے اس کی پیمائش کا نہیں بتایا، یہ 1.5 قط اور یہاں 1.25 قط. اندرونی لمبائی کے اعتبار سے 1 سے 1/2 ہے اور چوڑائی کے اعتبار سے 3/4 ہے. اور یہاں ہم نے بتا دیا کہ تقریباً باہر سے یعنی یہاں سے 1 قط اور پھر باہر سے 2 قط یہاں بن جائے گا. اس طرح باہر سے بھی 2 قط 2 قط 2 قط اور یہاں سے بھی 2 قط. یہاں سے تقریباً 3/4 یہ بن جائے گا اور یہاں سے یہ شکل اور باہر سے اس طرح یہ بن جائے گا. اور اس کی جو لمبائی ہوگی 11 قط اور گہرائی تقریباً 1 سے 1/2. اب آرام سے اس کو ہم اس کی جو با ہے ہم اس کو مکمل کر دیتے ہیں. تو کوشش یہ کریں گے کہ قلم کو ترچھا یہاں پہ استعمال کر دیں گے، دیکھیں، اور آرام سے اس کو کھینچیں گے مرکز تک. ہم اس کو کھینچیں گے اور ترچھا رکھیں گے اور ایک ہی رخ میں، اور مرکز کے بعد یعنی سینٹر کے بعد پھر ہم اس کو پیچھے سے دھکا دے دیں گے اور دھکے کے ساتھ ساتھ اس کو موٹا بھی بنا دیں گے. دیکھیں آرام سے یہاں پر فل موڑ اس کو ہم نے دے دیا ہے اور پھر نچلا نوک ہم نے استعمال کر دیا ہے. یہ دیکھیں آرام سے ہم نے اس کو فل کر دیا ہے. دوبارہ اس کو میں تازہ کرتا ہوں. ایک ہی قلم کے ساتھ اگر ہو جائے تو پھر صاف ہوتا ہے، لیکن اگر آرام سے ہو جائے اور سمجھانے کے ڈنگ پہ ہو تو پھر اس سے صاف نہیں آتا ہے. دیکھیں یہاں پر ہم نے با بنا دیا. تو باہر سے اگر اس کی پیمائش ہم کر لیں تو تقریباً 2 قط اور یہاں سے پورا نقطہ اس کی پیمائش آ جائے گی. باہر سے 1 2 3 4 4.5 کے بعد اس کا حصہ لگنا شروع ہو جائے گا اور وہ بھی تقریباً 1 2 3 3.5 کے بعد یہ اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گا اور یہاں سے تقریباً 1/2 آ جائے گا. یہ بھی 1 قط ہے. اس کا نقطہ کہاں رکھیں گے؟ نقطہ یہاں پہ بالکل سیدھ میں، بالکل مرکز میں. یہ جو کرسی کی جو لکیر ہے اس پہ اس طرح ہم جمع کا نشان لگا دیں گے اور جمع کے نشان پہ ہم اس طرح قلم رکھے اس طرح اس کا نقطہ بنا دیں گے. کٹ پین کے ساتھ اگر ہم اس کو بنانا چاہیں تو اسی سطر پہ ہم اور اسی پیج پہ ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس پہ صاف آتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ آرام سے وہی سواد اور بہانے بنا دی ہے.
کٹ مارکر کے ساتھ بھی اس طرح بنا دیں گے. سواد اوپر رکھیں گے، پھر اس کا غنہ تھوڑا سا نیچے اور با سب سے نیچے اس کو بنانے کی کوشش کر دیں گے. اور جس طرح ہم نے کہا کہ خربوزہ جس طرح زمین پہ پورا نہیں لگتا ہے تو معمولی سا یہاں پہ لگے گا، باقی اس میں ہوا میں رہے گا. اور اس کا نقطہ بھی یہاں پہ رکھیں گے. بال پین کے ساتھ بھی طریقہ کر لیں گے. دیکھیں یہاں پہ، اور پھر آرام سے یہاں پہ آرام سے وقفہ کر لیں گے. وقفے کے بعد پھر اس کی با بنا دیں گے. انشاءاللہ ویڈیو کا پسند فرما دیں گے اور محبت کا نشان بھی دیں گے، کمنٹس بھی کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.